www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اور اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں ایک خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، لیکن خوشی اور مسرت اگر فکر اور نظریے سے خالی ہو تو اس خوشی اور مسرت کو مستی کہا جاتا ہے. اس خوشی اور مسرت میں وہ فوائد، وہ ثمرات جو ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہوتے. اب ہم خوش تو ہوتے ہیں، مسرت تو ہوتی ہے، لیکن فکر اور نظریے سے مسلمان خالی ہے. اس مہینے میں اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن اب ایسا موقع ہے، ایسے حالات ہیں کہ فضائل اگر آپ کو ہم صرف بیان کر کر چلے جائیں تو یہ ہم اپنے پر بھی ظلم کریں گے اور آپ پر بھی ظلم کریں گے. کیونکہ جو خوفناک اور ہیبتناک حالات مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، تو گویا ہم ان پہ پردہ ڈال دیں گے اور آپ کو اس سے آگاہ نہیں کریں گے. صرف فضائل بتا دیے اور ان خطرات سے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو یہ آپ پر بھی ظلم اور یہ خود ہم پر بھی ظلم ہے. پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، خاص طور پر پاکستان میں بہت تباہ کن حالات چل رہے ہیں. ریاست مدینہ کی آڑ میں مدینہ کے نظام کو برباد کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. ہمارے پاس بیان کا لمبا وقت نہیں ہوتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ کے اندر بات نبٹ جائے، 1 بجے ہم فارغ ہو جائیں، تو تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. مختصراً یہ بات عرض کرنی ہے کہ حکومت نے ایسے بل پاس کر لیے ہیں، صوبائی حکومتوں نے بھی، پنجاب نے بھی، بلوچستان میں بھی، سرحد میں بھی، سندھ میں بھی، جو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہیں، جو انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، بلکہ خالص کفریہ قوانین ہیں. ان قوانین کا کچھ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل نہیں بتا سکتا ہے، بہت بڑا پلندہ ہے. اس میں اس کا جو خلاصہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں ہوش آئے، کہ پیدا ہو، فکر پیدا ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہندوستان میں مودی نہیں کر رہا، اسے جرأت نہیں ہے کرنے کی. وہ یہاں کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے. دینی مدارس کو اور مساجد کو بالکل مکمل ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے. حالانکہ مدارس یہ وقف املاک ہے، یہ وقف ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا. یہ بات جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. جنازے کی چارپائی جو ہر گھر میں مسجد میں رکھواتے ہیں لوگ وقف کر کر یا جنازگاہ میں رکھواتے ہیں، کیا وہ کوئی لے جا سکتا ہے اپنے گھر میں استعمال کے لیے؟
یا اس پر ڈپٹی کمشنر اپنا وہ چلا سکتا ہے کہ یہ چارپائی آئندہ سے ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ہوگی، اور وہ اگر اجازت دے گا تو جائے گی، نہیں دے گا تو نہیں جائے گی، اور جب چاہے گا اس کو ہٹا دے گا، یہ کر سکتا ہے؟ تو جب جنازے کی چارپائی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تو دینی مدرسے اور مساجد جیسی عظیم جگہیں اور مقدس مقامات جو پورے ایمان، اسلام اور دین کی محافظ ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کی محافظ ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کرنا، اور ڈپٹی کمشنر جو کالج یونیورسٹی سے پیدا ہوتا ہے جسے دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے سنا ہے ایک ایس پی نے، ایک اہلکار پولیس والا قرآن پڑھ رہا تھا تو اس نے اس قرآن گزرتے ہوئے اس پہ چھڑی ماری قرآن پر، ایس پی نے لاہور میں، پھر وکیلوں نے اس کو پیٹا ہے پکڑ کر ایس پی کو۔ تو یہ ایس پی کہاں سے آیا؟ یہ دینی مدرسے سے آیا، یہ کالج یونیورسٹی سے آیا۔ یہی اسی طرح کے ڈپٹی کمشنر، اسی طرح کے کمشنر، اسی طرح کے آئی جی، اسی طرح کے ڈی آئی جی، یہی اسکول کالجوں سے نکلے ہوئے جج اور وکیل، یہ آپ کے ایمان کی، دین کی حفاظت نہیں کریں گے، یہ آپ کے اسلام کو برباد اور تباہ کریں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں سے پیدا ہو رہے ہیں جن یونیورسٹیوں کی نگرانی اور نصاب یہود اور عیسائی بنا کر لاتے ہیں، وہی پڑھایا جاتا ہے، وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں پڑھائی جاتی، نو صرف دینی مدارس میں۔ یہ دینی مدارس میں چپ رہے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو تو قابو کر لیا، لیکن جب تک ہم انہیں ختم نہیں کریں گے، مسلمان کو نہ ہم یہودی بنا سکتے ہیں، نہ سکھ بنا سکتے ہیں، نہ عیسائی، نہ قادیانی۔ یہ جب بنا سکتے ہیں جب اس کا تعلق مدرسے سے کاٹ دو، تاکہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا دین مذہب کیا ہے۔ جب پتہ نہیں ہوگا تو ہم اسے جو چاہیں بنائیں گے۔ یہ بات میری غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ قانون یہ بنا دیا ہے انہوں نے۔ یہ قانون کا جو خلاصہ ہے اس کی چند چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قانون آپ کو سنا رہا ہوں یہ صرف مسجدوں کے لیے ہے، دینی مدرسوں کے لیے ہے، اور شیعوں کی جو امام بارگاہیں ہیں ان کے لیے ہے، اور اس قانون میں چرچ شامل نہیں ہے، چرچ پر پابندی نہیں ہوگی۔ چرچ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ عیسائی اور کافروں کا عبادت خانہ، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں قادیانیوں کی مساجد بھی شامل نہیں ہے، اس میں مندر بھی شامل نہیں ہے۔ مندر کس کے ہوتے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ کس کے ہیں؟ ہندو اور سکھوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی شامل نہیں۔ صرف دینی مدارس، مساجد جو آپ کی ہیں، میری نہیں ہیں، میں تو اس پر ایک نگران ہوں، آپ کا نمائندہ ہوں، پیسہ تو آپ اور ہم مسلمان دیتے ہیں اس کو، یہ ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے جو ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو دین کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، یہ آپ کا اور ہمارا مشترکہ سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ یہ دین اور دنیا ہر اعتبار سے ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے بارے میں جو انہوں نے قانون بنایا اس کا خلاصہ: نمبر 1، وفاق کے زیر اہتمام علاقوں میں مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے وقف زمین چیف کمشنر کے پاس رجسٹرڈ ہوگی، اور اس کا انتظام اور انصرام حکومتی نگرانی میں چلے گا۔ حکومت کا میں نے آپ کو ایس پی کا حال بتایا، ڈی ایس پی کا بتایا، اور ابھی جو جسٹس فائز ہے جو سپریم کورٹ کا جج ہے، اس نے اپنے ایک بیان میں کیا کہا؟ عبارت پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ آئین پاکستان اور اسلام، پھر اس نے وجہ بتائی کہ ہم نے آئین پاکستان پہلے اس لیے لکھا اور اسلام کو بعد میں اس لیے لکھا کہ آئین میں اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کا ذکر ہے، اور اسلام میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آئین پاکستان مقدس ہے بنسبت اسلام کے، الیاذ باللہ۔ بتائیں یہ کفر ہے یا نہیں؟ بتائیے بھائی، یہ جسٹس کہہ رہا ہے کہ جسٹس کہاں سے آیا؟ مدرسے سے فاضل ہے، یہ کالج یونیورسٹی کا، وہ مکمل جکڑ چکے ہیں، بددین فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس نے کہا، باقی ججوں کا بھی یہی حال ہے۔ باقی کیا کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سب تفصیلات جانتے ہیں، وکیلوں کا بھی، ججوں کا بھی، ہر ایک کا حال جانتے ہیں۔
تو یہ اس کی زیر نگرانی ہوگی، جنہیں دین کا مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹرائل یعنی آمد و خرچ معلوم کرنے اور آڈٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بھئی کیوں ہوگا؟ یا تو حکومت مدرسے کو مدد دے کہ ہم نے جامعہ مدنیہ جدید کو 5-6 کروڑ یا 10 کروڑ سال کے دیے تھے، اب سال پورا ہے، ہمیں بتاؤ۔ تم تو دیتے نہیں ہو، تم تو ہم سے بجلی کا بل بھی لیتے ہو اور گیس کا بل بھی لیتے ہو، ٹیلی فون کا بل بھی لیتے ہو، اور ہر ٹیکس تم مدرسے پر ڈالتے ہو، حتیٰ کہ مسجدوں سے مسجد کے بل میں ٹی وی کا بل بھی آتا ہے۔ تم کس منہ سے مانگتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو ان عوام کا ہے، اور ان عوام کا مال کی پوری آڈٹ مدرسوں میں ہوتی ہے، حساب پورا رکھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تم کس منہ سے مانگنے والے ہو؟ تو یہ دیکھیے، یہ صورت ایک تو یہ ہے کہ ان کو وہ لیں گے۔ نمبر 3، وقف زمینوں پر قائم تمام مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس وفاق کے کنٹرول میں ہوں گے، وفاق کے کنٹرول۔ نمبر 4، وقف املاک پر قائم عمارتوں کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تو حکومت ان کا انتظام سنبھال لے گی۔ یعنی اگر اس کا محتمم یا ناظم کسی منی لانڈرنگ، اب منی لانڈرنگ کسے کہتے ہیں؟ منی لانڈرنگ میں تو پوری حکومت اور پورے سیاستدان اور پوری فوج، سارے جج سب ملوث ہیں، دن رات یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کس منہ سے مدرسوں کو یہ کام کہہ رہے ہیں؟ مدرسے تو بہت پاکیزہ اور بڑی دیانتداری سے یہ کام چلا رہے ہیں۔ اس جیسا ٹوٹا پھوٹا مدرسہ سرکاری تحویل میں دے دیں آپ، تو وہ حکومت سے 50 کروڑ سال کا کھائے گا حکومتی انتظامیہ کے لیے۔ خرچے اتنے ہیں، جھوٹے سچے بل بنا کر یہ ٹکوں میں، چند تھوڑی بہت رقموں میں، بہت تھوڑے رقموں میں ہم اس کو بڑی کفایت شعاری سے الحمدللہ، میں نہیں، یہ مدرسہ نہیں، پورے ملک میں ان مدرسوں کو چلا رہے ہیں بڑی دیانتداری سے اور بڑی کفایت شعاری سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسے چلائیں گے، یہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام اور دین کے خلاف سازش ہے، تو یہ حکومت سنبھال لے گی۔ نمبر 5، قانون کی خلاف ورزی پر 2.5 کروڑ جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہوگی۔ اب 2.5 کروڑ جرمانہ مجھ سے اگر مانگیں تو میں تو ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ میں نے تو اتنی زندگی ہو گئی، میرے ہاتھ سے الحمدللہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو چکا، لیکن میری ذات کے لیے تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے دے سکتا؟ میں تو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سارے اداروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تھوڑی اثاثے بنائے، تو یہ تو فیکٹری مل وغیرہ ہیں جن سے لینا چاہیے، ان سے تو لیتے نہیں، نہ لے سکتے ہیں، اور خود ان جرائم میں سارے ملوث ہیں، منی لانڈرنگ میں سب کے سب، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے مسلم لیگ کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے فوج والے ہوں، سب منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے۔ تو یہ ایک دیانتداری سے جو چند ادارے چل رہے ہیں، یہ انہیں چبھ رہے ہیں۔ نمبر 6، حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی۔ یعنی چیف کمشنر جو ہے وہ اس کو ہٹا دے گا، 2.5 کروڑ جرمانہ کرے گا، 5 سال کے لیے جیل میں ڈالے گا، اور پھر کوئی اور منتظم اعلیٰ چیف کمشنر کرے گا جسے الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ یہ جناب خلاصہ ہے اس کا، اور اس میں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مندر اس میں شامل نہیں ہیں جو ہندوؤں کے ہیں، اس میں قادیانیوں کی مسجد مدرسے شامل نہیں ہیں جو کافروں کے ہیں، اس میں عیسائیوں کے چرچ بھی شامل نہیں ہیں، صرف آپ کے دینی مدارس، مسلمانوں کے دینی مدارس، مساجد۔ بتائیے یہ آئین کے خلاف ہے یہ ساری باتیں یا نہیں؟ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ اسلام کے بھی خلاف، یہ آئین کے بھی خلاف، یہ انسان کے بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں آپ اور ہم سب، ہم اس معاملے میں آزاد ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دینی مدرسے میں پڑھائیں یا اسکول کالج میں پڑھائیں، یا اتنا ہم مدرسے میں پڑھائیں گے اتنا کالج میں پڑھائیں گے۔ اس میں آپ اور ہم آزاد ہیں یا نہیں؟ ہماری اس آزادی کو سلب کرنے کا بھی یہ سوچ لیا انہوں نے کہ مدرسے ہی ختم کر دو، تاکہ ان کے پاس یہ ایک چیز رہ جائے کہ یا تو سارے ان پڑھ اور جاہل رہیں، یا پھر کالج یونیورسٹی سے گزر کر تیار ہو، فوج جو بھی تیار ہو، یا جاہل رہے، کچھ بھی نہ پڑھے۔
تو یہ بہت بڑی خطرناک سازش ہے، انتہائی خطرناک سازش ہے۔ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی مذمت کریں۔ آپ دل سے اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں، اور یہ ہماری آزادی پر، ہمارے پاکستانی بحیثیت پاکستانی جو ہماری ایک آزادی اور حریت ہے، یہ اس پر ضرب ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انگریز نہیں کر سکا۔ 1836-21 میں یہ قانون انگریز میں پاس ہوا تھا، اس وقت پاس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے جو دینی معاملات ہیں اس میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی، لہذا اسی کے تحت دینی مدرسے، مسجدیں، اسی کے تحت نکاح اور طلاق اور یہ تمام مسائل، تدفین، جنازے، قبرستان، اس میں ہم سب آزاد ہیں۔ انگریز بھی نہیں کر سکا، جو اب اس کے غلام یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ کام کروا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ رمضان جہاد کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا؟ بتائیے بھائی۔ رمضان میں۔ فتح مکہ رمضان میں ہوئی۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے جو ہم دسترخوان سجاتے ہیں اور اپنے غریب اور مسلمان بھائیوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو بھول جاتے ہیں اور منہ کے ذائقے اور اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہوش کرو بھائی، ہوش کرو، اس سے باز آ جاؤ اور دین کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ بہت خطرناک سازشیں تیار ہیں، یہ بل پاس ہو چکا ہے اور علماء پوری طرح میدان میں آ چکے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ساتھ ہیں ان کے۔ ہر آدمی کو ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑ اور گرفت ہوگی۔ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو ہمیں اور ہم آپ کو، کیونکہ ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کو حالات سے باخبر کریں، آگاہ کریں، تاکہ قیامت کے دن کسی پکڑ اور گرفت سے بچ جائیں۔ ہمارا فرض تھا، ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے، توجہ دلاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے اور ہمارے بس میں ہوگا۔ آگے ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ ہمارے دین کی اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو بددین قوتیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور صرف تباہ و برباد وہ ہماری دعاؤں سے یا آمینوں سے نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم عملی کام نہیں کریں گے، جب تک حکومتوں کو احساس نہیں ہوگا کہ عوام کھڑے ہو سکتے ہیں، عوام ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ مسجد ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اذان ختم۔ مسجد ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ختم، فجر ختم، ظہر ختم، عشاء ختم، تراویح ختم۔ یہی مطلب ہے نا مسجد ختم کرنے کا۔ جب یہ ختم ہو گئی تو یہ تو آتا ہے کہ جب ایسی صورت آ جائے تو اس وقت علماء جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت نہ لاؤ، ملک میں امن رہنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ سکھوں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا ملک نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اپنے ہی ملک میں لڑائی کرا رہے ہو بھائی، جہاد ہے، اٹھو ہندوستان سے جہاد کرو، کشمیر میں جہاد کرو، فلسطین کے لیے جہاد کرو۔ کیوں آپس میں لڑا کر عیسائیوں کے اور یہودیوں کے منصوبوں کو کامیاب کرتے ہو اور ان کے معاملات آسان کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں ان کی سازشوں سے بچائے اور آپس کا اتفاق اور اتحاد اور مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کو ہمارے استاد حضرت مولانا ظہور الحق صاحب کی وفات ہوئی، آپ کے علم میں آیا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہم سب کے استاد تھے اور آخری استاد تھے میرے جو زندہ تھے، سب چلے گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ اسی طرح کل ایک ہمارے اور یہاں جمعیت کے ذمہ داروں میں تھے لاہور کے، ان کا درانی صاحب، کیا نام ہے ان کا پورا؟ ریاض درانی صاحب، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور حضرات نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ مقاصد احسان